ایک حدیث بعض کتابوں میں آئی ہے، میں تو نہیں مانتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے، مگر بنی اسرائیل کے کسی گھر کا حدیث آئی ہے شہزادی کے حوالے سے. نہیں، میں تو اسے شہزادی کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں، اس لیے کتاب میں ہونے کے باوجود نہ میں اسے مانتا ہوں، نہ میں شہزادی کے نام سے پڑھتا ہوں. آئیے بنی اسرائیل میں چلیے، آخری چند میرے جملے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی. 3-4 میں نے بہت اہم باتیں نامکمل چھوڑ دی ہیں ان مجالس میں، جو کل انشاءاللہ مکمل ہوں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت ہی مقدس گھرانہ، بہت ہی نیک گھرانہ، بہت ہی متقی گھرانہ، کوئی فراڈیا نہیں، کوئی چیٹر نہیں، کوئی منافق نہیں، واقعاً دل کی گہرائی سے دین کو ماننے اور دین پہ عمل کرنے والا. مگر جیسا کہ روایتوں میں بھی کہ اللہ نیک مومن کا امتحان لیتا ہے اس کے گھر میں فاقے دے کے، اور گمراہ اور سرکش لوگوں کا امتحان لیتا ہے انہیں دولت دے کر. اہل بیت کا امتحان ہوگا گھر میں فاقے ہیں، فرعون کا امتحان ہوگا، نمرود کا امتحان ہوگا دنیا کی حکومت دے کر. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے گھر میں فاقے تھے. آخر ایک دن بیوی نے کہا کہ ہم اتنا اللہ کا خیال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو میں جلدی جلدی بات کروں. جاؤ اور جا کر اللہ سے دعا کرو کہ انہی اعمال کی برکت سے، اعمال کے انعام نہیں، برکت سے ہمارے حالات بہتر کر دے. کئی دعا میں بھی لفظ نہیں آتا اللہم بحق القرآن العظیم، اللہم بحق سب المثانی، اس طرح حق کے چلا گیا وہ. اچھا، بہترین دعا جو قبول ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے شہر سے باہر، جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو، تنہائی میں، کھلا آسمان ہو، تنہائی ہو. اب چونکہ آج کل کی زندگی میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی موقع ملے دعا مانگو. لیکن آپ پرانی جتنی کتابیں دیکھ لیجئے، تقریباً اہم دعاؤں میں یہ لکھا ہوگا. اب یہ شہر سے، اور شہر کتنے بڑے ہوتے تھے، پورا سولجر بازار جو تھا اس زمانے کا ایک شہر تھا بس. مدینے کی مسجد آپ نے دیکھی ہے رسول خدا کی، بھائی یہ پورا مدینہ شہر تھا رسول کے زمانے میں، جہاں 50 دفعہ دن میں چکر لگا لیتے. تو وہ شہر سے باہر چلا گیا. جو لوگوں کے ذہن میں آئے گا کراچی شہر، اوہو دعا مانگنے کے لیے یہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا، ٹریفک جام، ٹریفک سگنل، پتہ نہیں کون سی روڈ بن رہی، پیدل شہر چھوٹا سا چلا گیا. جانے کے بعد دعا مانگنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر تنہائی کی دعا ہو نا اور آدمی ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھ رہا ہو تو آنکھیں بند ہو جاتی. ایک دم سے اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز آ کے گری، گھبرا کے اس نے آنکھیں کھولی، کیا؟ ایک بہت ہی قیمتی موتی نظر آیا. دعا مانگ رہا ہے، خدا بندہ ہم اور ہمارے سارے گھر والے تیری اتنی اطاعت کرتے، کچھ تو حالات بہتر کرتے. موتی، اوہو، یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا، کوئی بڑا جوہری نہیں تھا، لیکن موتی بتا رہا ہے کہ بہت قیمتی ہے. سیدھا گھر آ گیا. شام ہو رہی تھی، دکانیں بند ہو چکی تھی. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں نے دعا مانگی، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ملا. خوش ہو گئی کہ بس اب ایک رات کی پریشانی ہے، کل صبح بیچیں گے اور وارے نیارے ہو جائیں گے، نسلوں کے لیے دولت مل جائے گی. رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے خوشی سے، لیکن نیند تو بہرحال اردو محاورہ ہے کہ سولی پر بھی آ جاتی. آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی اور تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آنکھ کھلی. شوہر کو جلدی سے بیدار کیا، کہ واپس چلے جاؤ، اسی جنگل میں چلے جاؤ، رات کا وقت ہے لیکن چلے جاؤ. اور یہی موتی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے خدا سے کہو خدا بندہ اسے واپس لے لے. شوہر نے کہا کہ نیک بخت، تیرے کہنے پر تو میں گیا تھا، اللہ نے ایک انعام دیا، اور جب انعام مل گیا تو تو کہہ رہی ہے ابھی ایک رات بھی نہیں ہو واپس. کہا جیسے میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی. اور ساری باتیں ان شارٹ مختصر کر کے کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گئی، مجھے جنت مل گئی. یہ اتنی زندگی عبادت اور جنت میں اپنے محل میں داخل ہوئی. اوہ اتنا شاندار محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا بہترین محل، دیکھ دیکھ کے رش کر رہی ہوں کہ ایک دم کسی وجہ سے میری آنکھ اٹھی. دیکھا محل کی چھت ہیرے جواہرات سے ڈیکوریٹڈ مزین، لیکن بیچ کے اندر جو ہے نا وہ ایک خلا ہے، جیسے کوئی یہاں سے اینٹ گر جائے، وہاں پہ ایک گیپ ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے محل کی شان و شوکت ختم ہو گئی. میں نے گھبرا کے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہوا؟
اچھا ہم لوگ ہوتے تو کہتے نا کہ بھائی کس بلڈر سے بنایا, کون سا کانٹریکٹر تھا, کیسی ناقص تعمیراتی, کیا میٹیریل لگایا, یہ تو اللہ نے بنائی ہے جنت. کہا یہ تھا یہاں پہ ایک ہیرا بہت قیمتی, تو نے جلدی کر کے دنیا میں منگوا لیا, تجھے دے دیا گیا, مگر جب دنیا میں دے دیا گیا تو یہاں پہ اس کی جگہ خالی رہ گئی. ہم نے 30 سال 25 سال غربت میں گزار لی, اب کتنی زندگی ہے, 10 سال اور گزار لیں گے, مگر یہ برداشت ہو جائے گا. وہاں قیامت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں جو یہ کمی رہ گئی ہے وہ برداشت نہیں ہے. جاؤ اور جا کے اسی طرح دعا مانگو, خدا بندہ یہ واپس لے لے. اللہ کا ہر مومن سے یہ تقاضا کہ تم دعا مانگو, میں قبول بھی کروں گا, لیکن اگر قبول نہ کروں تو تواصوا بالصبر, صبر سے کام لو, کیونکہ اس کا نتیجہ, اردو کا ایک محاورہ ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو آپ کچھ اللہ کے لیے بھی قربانی دینا سیکھیں, ورنہ شہزادی کونین کی سیرت کے یہ واقعات, پیغمبر گھر میں داخل ہوئے شہزادی کے, اور ایک مرتبہ بیٹی باپ کے استقبال کو کھڑی تو ہوئی, لیکن جلدی سے اپنے ہاتھوں کو چادر میں چھپا لیا. اب جب کوئی آدمی کوئی چیز چھپا رہا ہو تو فوراً نگاہ میں آ جاتی ہے. پیغمبر نے کہا بیٹی کیا حالت ہے؟ کہا بابا نہیں کچھ نہیں. جھوٹ نہیں بولا, کچھ نہیں بیٹی, اپنے ہاتھ دیکھا. اب تو باپ کا حکم, ہاتھ دیکھا ہے, دونوں ہاتھ زخمی ہیں, خون جاری ہو رہا ہے. بیٹی یہ کیا؟ کہا بابا گرمی کتنی سخت ہے, چکی چلا رہی ہوں, پتھر چکی, گرمیوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے روزانہ خون جاری ہوتا ہے, اور جو چکی کا جو قطب ہوتا ہے نا, اس کے اوپر شہزادی کے ہاتھ کا خون لگا ہوا, فاقے, پھٹے ہوئے کپڑے. وہی سلمان کا جو واقعہ میں نے پڑھا تھا نا, جو شہزادی کو لینے آئے تھے, جو شہزادی چادر اوڑھ کے چلی تو اس میں 70 پیوند لگے تھے. اب پیوند بھی کپڑے کے نہیں تھے, کپڑا تھا کہاں, کھجور کے پتوں. سلمان نے حیران ہو کر کہا واہ عجبا ان بنات ملوک کسری و قیصر تجلس علی الکراسی المذہب و بنت رسول لا ثیاب لها ولا ازار. ارے میں ایران اور روم کے بادشاہوں کو دیکھ کے آیا, ان کی بیٹیاں سونے کی کرسی پہ بیٹھتی ہیں, ہمارے رسول کی ایک بیٹی ایک چادر بھی سلامت نہیں. مگر یہ سب کیوں ہے؟ شہزادی کی سیرت بھی ہے, اور ہمیں اور آپ کو تواصوا بالصبر اپنے عمل سے ہے. جیسے میں تقریر کر کے جا رہا ہوں نا, آپ کہیں گے مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے, ہماری طرح آئیے عملی زندگی میں. وقت نہیں ہے تو میں جلدی سے, ہماری طرح آئیے تو پتہ چلے گا اس معاشرے میں اس طرح سے رہنا کتنا مشکل ہے. آپ کیا ملا کی دوڑ مسجد تک, گھر سے نکلے ممبر, ممبر سے گھر. شہزادی نے بتایا کہ نہیں, آ کے دیکھو جو تم سے کہہ رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا کبھی فاقے کی شکایت کی, پھٹے ہوئے کپڑوں کی شکایت کی, گرمیوں میں جو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے شکایت کی؟ اتنا صبر کرنے والی. اب اگر کبھی وہ یہ شکایت کرے کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی, اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی آدمی میں بہت زیادہ برداشت ہو اور پھر وہ کبھی کہہ دے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ یہ بھی فریاد کر اٹھا.